إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ شروع سے ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں۔ یقیناً نیکیوں کے معاملے میں آخری حصے کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یقیناً اعمال کا اعتبار خاتمے سے ہوتا ہے۔ آپ کا آخری عمل کیا تھا یہ معنی رکھتا ہے فیصلہ اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ سنن ترمذی کی ایک صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پوری زندگی خراب کام کرتا رہتا یہاں تک کہ جہنم جانے میں ایک بالشت باقی رہتا ہے، اخیر میں توبہ کر کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے اور نیکیاں کر کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بالکل اس کا برعکس، آدمی پوری زندگی نیکیاں کرتا رہتا جنت کے قریب ایک بالشت بچتا ہے کہ وہ کچھ ایسے شرک اور کفر کر ڈالتا ہے کہ اس کے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی خطاؤں کی بنیاد پر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یقیناً انما الاعمال بالخواتیم، آخری اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہونے والا ہے، یہ آخری عشرے میں داخل ہونے والا ہے۔ جس کی بھی زندگی اور جس کا بھی وقت اس مہینے میں جو بھی وقت گزرے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں، ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرے، کیونکہ اگر اس نے فائدہ اٹھا لیا تو انشاءاللہ اس کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بس ایسے ہی تمنائیں رکھیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ رمضان میں اچھا کام کروں گا، لیکن یہ آنے والا یہ جو رمضان گزر رہا ہے یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے سال کے اندر مٹی دیا ہوگا، جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، وہ چلے گئے،
اور ان کو یہ رمضان نہیں ملا، یعنی کہ وہ محروم ہو گئے اس رمضان کی نیکیوں سے۔ اس لیے جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے اور اسی وقت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، اور یقیناً آخر میں عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ انسان عموماً آخر میں آ کے سست پڑ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کمپٹیشن آپ دیکھیے، کمپٹیشن کا رول ہوتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ شروع میں نارمل چال چلنا، لاسٹ میں اپنی انرجی لگانا، کیونکہ لاسٹ میں اکثر لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، سست ہو چکے ہوتے ہیں، تو لاسٹ میں جو اپنی انرجی بچا کے اور آگے بڑھتا ہے وہی کمپٹیشن بیٹ کرتا ہے، وہی ریس کو جیتتا ہے۔ اس لیے اخیر میں اپنے اعمال کو تیز کرو، صاف ستھرا کرو، زیادہ کرو۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کریم کا انداز تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس رات کو ڈیفائن کیسے کیا، دینے کے لیے انداز کیا اختیار کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کسے آپ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا؟ اس سورت کی بگننگ ہی یہیں سے ہو رہی ہے، اس میں جواب نہیں ہے، لیکن جب قرآن اٹھائیں گے، مصحف اٹھائیں گے، تو اس سے پہلے کی سورت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ گویا کہ انسان پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اور اس کو معلوم چلا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وہ آیات جو غار حرا میں اتری وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، آٹومیٹک دماغ میں سوال آیا۔ ان آیتوں کو جبرائیل لے کے آئے، محمد رسول اللہ پہ اتارا گیا، لیکن یہ آیتیں آئی کہاں سے، اتارنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اقرا اور اس جیسے جو بھی آسمانی آیات ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ان سب کو رب العالمین فرما رہا ہے میں نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندو تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کا جو اسلوب ہے، وما ادراکا، تمہیں کیا معلوم، یہ اہمیت بتلانے کے لیے، یعنی اللہ کہہ رہا کہ تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا، نہیں جانتے، سنو میں کیا چیز تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ آدمی جب کسی کو گفٹ دیتا ہے، گفٹ لینے والے کو اگر اس کی قیمت نہ پتا ہو تو اس کی اہمیت نہیں اس کو، اس لیے اس کو قیمت معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیمت بتا رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندے تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس جملے کے ذریعے سے اللہ نے شوق کو جگا دیا اور بندوں کے اندر کی ایک لالچ جگا دی کہ میرے بندوں جاننا چاہتے ہو یہ کون سی نعمت ہے، کون سا تحفہ ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم تمہیں ایک ایسی رات دینے والے ہیں جس رات میں ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وہ شب قدر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اتنا بڑا انعام، اس انعام پہ غور کرتے چلے جائیے، حیران ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج رمضان سن 2026 میں ہم لیلۃ القدر اور شب قدر تلاش کرنے کے لیے ہم نے 10 کی 10 راتوں کو جاگ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، ہمیں یقین ہو گیا یا ہمیں قوی امید ہو گئی کہ مجھے یہ رات مل گئی، اب گویا کہ مجھے 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت مجھے مل گئی۔ اب اگلے سال 2027 میں 2028 میں ہر سال آدمی کوشش کرتا ہے اور ہر سال اگر یہ راتیں پا رہا ہے، ایک آدمی اپنی زندگی میں 25 بار 50 بار اس رات کو حاصل لے رہا ہے۔ حساب لگائے، اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اے میرے بندو اندازہ کرو کتنی راتوں کا عبادت تمہیں مل گیا، کتنے مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت تمہیں مل گئی، بے حساب و کتاب اجر و ثواب کا خزانہ یہ شب قدر ہے۔ آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ ایک آدمی 60-70 سال کی زندگی ہے، حساب لگاتا رہے
وہ ہر سال کوشش کر رہا. اللہ نے کہا 1000 مہینوں سے بہتر. اب اس 1000 مہینے میں نہ جانے کتنی, اب ہم لوگ 1000 سال تو نہیں جیتے, 50-60 سال جیتے. 50-60 سال میں اگر یہ 60 بار ہمارے زندگی میں آئی ہے تو کم سے کم 25-30 بار اگر ہمیں یہ رات مل گئی تو اس 1000 مہینے میں یہ رات بھی تو داخل ہے. اس لیے علماء نے کہا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی گنتی آپ کو بتلایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ چھوٹی ہے, ورنہ بے حساب و کتاب آپ کو اجر دیا جا رہا. آپ حساب نہیں لگا سکتے ہو. اس سال پایا, اگلے سال پھر مل گیا, تو یہ سال جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اس میں بھی داخل ہے. تو ایک رات جب 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی تو باقی 364 دن کی جو راتیں ہیں اس کا حساب الگ لگائیے, اس کا الگ سے لگائیے. بے حساب و کتاب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اے میرے بندو, تمہاری بستیوں میں, تمہاری آبادیوں میں آسمانوں کا سب سے بہترین فرشتہ بھی اتار دیتا ہوں, اور آسمان کے اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات کو لے کر. آنے والے سال میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا, تمہاری تقدیریں کیسی ہونے والی ہیں, وہ جبرائیل کی قیادت میں اللہ کے فرشتے لے کر زمین پہ آتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے ہیں, اور یہ رات تمہارے لیے سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ پوری کی پوری رات تمہارے لیے باعث اجر و نعمت ہے. قرآن کریم ایک سورت مکمل ایک رات کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اسی لیے قرآن کی سورت مومنوں کے لیے, روزے داروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے, اور بہت ہی نایاب اور قیمتی تحفہ ہے. اسی لیے ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں, ہمارے اسلاف قیمتی جوڑے اور کپڑے بھی سلاتے, اور اس رات میں وہ قیمتی کپڑا پہن کر پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. کہتے تھے سال کا 365 دن اس کی راتیں ایک طرف, اگر اس رات کی عبادت ہمیں مل گئی تو ہم اس کا ہر جانا پورے سال اگر عبادت کرتے رہے تو نہیں کر پائیں گے اگر اس رات کو کھو دیے. لہٰذا اس رات کو تلاشنے کے لیے پوری تیاری, پورے انہماک, پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ ہمارے اسلاف کرام اس کو تلاشتے تھے. ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو بتانا چاہتے تھے یہ کون سی رات, نکلے بھی گھر سے, راستے میں دو لڑتے ہوئے لوگ مل گئے, آپ کو یہ علم بھلا دیا گیا. یہ تو واقعہ ہے, لیکن وہ عرش والا رب کیوں ایسا کیا, کیوں اپنے نبی سے اس علم کو چھینا, کیوں یہ واقعہ ملا کہ بیچ میں دو لڑتے ہوئے لوگ مل گئے, کیا مقصد تھا؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اخفاؤها او اخفاها ليحصل الاجتهاد في التماسها. اس رات کو چھپایا ہی اسی مقصد سے گیا ہے تاکہ اس کی لالچ اور اس کی قیمت کو دیکھ کے لوگوں میں شوق پیدا ہو اور آپس میں کمپٹیشن کریں, زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں, زیادہ سے زیادہ محنت کریں. ليحصل الاجتهاد في التماسها. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے بنسبت دو کے. صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ آخری عشرے میں اتنی محنتیں کرتے تھے, عبادتیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ عبادتیں آپ اس سے پہلے والی راتوں میں نہیں کیا کرتے تھے. آپ کا شوق بڑھ جاتا, آپ کا ذوق بڑھ جاتا. اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو اور اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی محنت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کر دیتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ گویا کہ ہمارے اور آپ کے لیے کمپٹیشن کا مہینہ ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سچ فرمایا اللہ نے قرآن میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. نیکیاں کرنے کے معاملے میں اللہ کے نیک بندے آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں. اگر دنیا میں
कंपटीशन करना ही है तो नेकियों के मामले में करो, दुनिया के मामले में करेंगे तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, दिल में बड़ा रंज और गम आएगा, बड़ी बीमारियां हसद की ना कपट पैदा हो जाएंगी। लेकिन दीन के मामले में, नेकी के मामले में करोगे तो दिल साफ हो जाएगा। वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अल्लाह के बंदो दौड़ो अल्लाह की बख्शिश को तलाश करने के लिए, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की सिर्फ चौड़ाई आसमान और जमीन से ज्यादा है। फरमाया उस जन्नत को पाने के लिए आपस में एक दूसरे से मुसाबका करो। तो ये रमजान मुसाबके की जैसा है। वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। इसलिए इस रमजान की आखिरी हिस्से को और ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, और ज्यादा इसमें इंसान को अपना मन लगाना चाहिए, और ज्यादा नेकियां पूरे रमजान शुरू होने से जो आप करते आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा दें, क्वालिटी भी बढ़ा दें, और अपना वक्त भी ज्यादा लगाना शुरू कर दें। यह आखिरी अशरे का मुतालबा होता है। अल्लाह ताला हमसे और आपसे चाहता है कि इस आखिरी अशरे में हम लोग आगे बढ़ें। इसीलिए इसी आखिरी अशरे में वो कीमती तोहफा रखा गया है, जिस कीमती तोहफे को पाने के लिए पूरा महीना हम और आप इबादत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसई की सही रिवायत, इस एक महीने की रातों में से एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। फरमाया मन हुरिम खैरहा फकद हुरिम। उस रात को जिसने मिस कर दिया, जाये कर दिया, उस रात को जो ना पा सका, यकीनन वो रोजा रख के भी महरूम हो जाएगा, तरावियां पढ़ के भी महरूम हो जाएगा। हाँ, तरावियां पढ़ी उसका सवाब तो मिल जाएगा, रोजा रख के उसका फरीजा तो अदा हो जाएगा, सवाब मिल जाएगा, लेकिन इस रात की जो फजीलत है, जो तोहफा है, वो उसको नहीं मिल पाएगा। इसको यूं समझ लीजिए जैसे एक कंपटीशन में कितने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऐलान कर दिया गया कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है सब लोगों को इनाम दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्राइज लाने वालों को यह इनाम दिया जाएगा। उसी तरीके से अल्लाह फरमा रहा है, नमाजें पढ़ोगे उसका सवाब मिलेगा, तरावी का सवाब मिलेगा, ऐ मेरे बंदो तुम रोजा रखोगे सवाब मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा मेहनतें करेगा और ज्यादा कोशिशें करेगा उसको ये 1000 से बेहतर रात अता कर दी जाएगी, बड़ा वाला इनाम दे दिया जाएगा। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आखिरी अशरा आता, सिद्दीक़ा आयशा आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, शद्द मिज़रहु, आप अपनी कमर कस लेते थे, व अहया लैलहु, और अपनी रात को जिंदा कर लेते थे, शब्बेदारी करते, रातों को जागा करते थे, व अयक़ज़ा अहलहु, अकेले नहीं अपने पूरे परिवार के साथ जागा करते थे, उनको भी जगाया करते थे। कमर कस लेना मतलब मजीद अपने आप को तैयार कर लेना। इस आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सिर्फ नमाजों के जरिए से मेहनत और कोशिश नहीं करते थे, और इबादतें बढ़ जाती थी। क़यामुल लैल, तरावी का एहतमाम चलेगा, कुरान की तिलावत का एहतमाम चलेगा, जिक्र व अज़कार का एहतमाम चलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुसूसी दुआएं की जाएंगी, एतकाफ जैसी इबादत को बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से इस आखिरी अशरे के अखीर में ज़कातुल फित्र भी निकाली जाएंगी। उसके अलावा लोग अपने साल भर के अपने माल की ज़कात भी निकालते हैं, सदक़ात व खैरात भी करते हैं। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज है, तेज और तुंद चलने वाली हवाओं से भी तेज अपने हाथों से लोगों को तकसीम किया करते थे। कई तरह की इबादतें इस आखिरी अशर में इकट्ठा हो जाती हैं। रोज़ा है, नमाज है, तिलावत है, क़यामुल लैल है, जिक्र है, तस्बीहात और तहलीलात का एहतमाम है। इसी तरीके से एतकाफ भी है, सदका भी है, खैरात और ज़कात, बड़ी इबादतें इसके अंदर इकट्ठी हो जा रही हैं। और ये सारी इबादतें करते रहना, थोड़ा ही सही, जितनी अपनी ताकत हो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, इंसान करने की कोशिश करे, अपनी तरफ से ज़ाये और बर्बाद न करे। जब सदक़ात व खैरात की बात
آئی ہے تو اس مہینے میں نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ ویسے تو پورا سال کرتے، اس مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے. ہم اور آپ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ اس مہینے میں دینا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس لالچ میں دیتے ہیں کہ اس مہینے میں دیں گے ہو سکتا ہے ثواب زیادہ مل جائے. ہماری نیتیں خالص رہتی ہیں، جذبات اچھے ہوتے ہیں، اور اپنے سال کا حساب کیلکولیشن یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سال کی کلوزنگ دوسرے لوگ مارچ میں کرتے ہیں، ہم لوگ رمضان میں کر لیتے ہیں. تو اپنا پورا اکاؤنٹ ہم حساب و کتاب جو رمضان میں کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب و کتاب رمضان میں کرتے ہیں. تو رمضان میں ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ اس کے مستحقین تک پہنچانا چاہیے. مجھے جیسے بتایا گیا کہ آپ کے شہر نظام آباد اور شہری جمعیت نے بیت المال کا قیام کیا ہے. بیت المال ہوتا کس لیے ہے؟ بیت المال میں زکوٰۃ کا مال جمع کیا جائے، اور صرف زکوٰۃ کا مال جمع کیا جاتا. بیت المال کے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ وہ گارنٹی لیتے ہیں، اتھارٹی لیتے ہیں کہ ہم آپ کا مال مستحقین تک پہنچا دیں گے. آپ کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جا رہا ہے، آدھا بوجھ ہلکا ہو جا رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا اور اس کو مستحقین کا تک پہنچانا یہ دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر آدمی نکال دے اور مستحقین تک نہ پہنچائے تو بڑا خطرہ ہے کہیں زکوٰۃ قبول نہ ہو. تو اس لیے مستحقین تک پہنچانا یہ بڑی ذمہ داری ہے، تلاشنا پڑتا ہے. آج تو زکوٰۃ لینے والے ہمارے دروازوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، اس میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی ایسی ٹیم ہے، کوئی ایسی جماعت اور جمعیت ہے جو مستحقین کو تلاشتی ہے اور باقاعدہ میٹنگ کرتی ہے، اور اس کے بعد اس آدمی کے حالات کو دیکھ کر ضرورت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتی ہے، اگر یہ کوئی کار خیر کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے زکوٰۃ کے مال کو زیادہ سے زیادہ وہاں جمع کروانا چاہیے. جمع کروائیں آپ لوگ، مضبوط کریں، مستحکم کریں. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا مال ہوگا، کوئی بھی کار خیر کرنا ہو، کوئی بھی سماج اور معاشرے کا غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کوئی بھی قرض دار ہو، اگر اس کا بھلا ہو جائے، مضبوطی سے بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ صحیح آدمی تک پہنچا ہے. آپ خود جانتے ہوں گے جہاں یہ نظام ہوتا ہے وہاں فراڈیوں کی جگہ نہیں ہوتی ہے. فراڈ لوگ وہاں جا ہی نہیں پاتے. وہ جانتے ہیں کہ ابھی میں جاؤں گا، میرے حالات پوچھے جائیں گے، میری انکوائری کی جائے گی اور میرے بارے میں میٹنگ کری جائے گی، تو پول کھل جائے گی، اس لیے نکلو یہاں سے. ہاں کسی کے دروازے پہ گئے، 2 منٹ میں زکوٰۃ دو، دے دیا، لے کے بھاگ گئے، بات ختم ہو گئی. تو مستحق تک پہنچانا یہ بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ مستحق کون، غیر مستحق کون، بس نکالا دیتے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستحق کا حق مار رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس 100 نکلا ہے، آپ نے نہیں خیال کیا، آپ دیتے چلے گئے، تو جو غیر مستحق ہیں اگر وہ لے کے چلے گئے تو جو حق مارا کس کا مارا؟ آپ تھوڑی بچا کے زکوٰۃ رکھنے والے تھے، وہ تو آپ مستحق کو دینے والے، تو مستحق کا حق چلا جاتا ہے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ مستحقین تک پہنچے، اور اس کے لیے یہ بیت المال کا نظام بہت پرفیکٹ نظام ہے اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. اس آخری عشرے میں دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کا بیان کیا ہے، روزے کا ذکر کیا، پھر نیچے بھی روزے کا ذکر، بیچ میں دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. لہٰذا روزے کے ایام میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دعا کے محتاج نہیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں، امت مسلمہ سخت محتاج ہے. آپ کے کلمہ گو بھائی سخت محتاج ہیں، آپ ان کے حق میں دعائیں کریے. آپ مجھ جیسے فقیر اور غریب گنہگار انسانوں کے بارے میں دعائیں کر دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی دعا مانگیے، دوسرے کے لیے مانگیے، لیکن دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانگا کریے، اور یقین ہے ہم اور آپ محتاج ہیں. آج نہیں تو کل تو ریئلائز ہوگا. اللہ کے سامنے کوئی غنی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب محتاج ہو. آپ کی دنیا کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو، لیکن آپ ہیں محتاج. بس سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی حیثیت اللہ کے سامنے ایک بار ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ہاتھ خود بخود اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو بھی جاری ہوں گے، اور بے پناہ الہا گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگیں گے. اس لیے دعا مانگے، انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب، ہم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں.
جتنی جلدی یہ احساس ہو جائے اتنی جلدی دعائیں مانگیں. آخری بات، یہ رمضان 2026 کا ہے. آئندہ آنے والا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے اس کے ساتھ آپ معاملہ کریے، یہ سمجھ کے کریے کہ آئندہ مجھے نہیں ملنے والا ہے، اس لیے جو یہ ایام میرے باقی بچے ہیں اس کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا. رمضان کے آخری عشرے کے دن کو اور اس کی راتوں کو عبادتوں سے بھر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ ہمارے اعمال پیش ہوں، رمضان کے آخری عشرے پیش ہوں، رمضان کا مہینہ پیش ہو، تو جیسے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں ایسے چمکتے ہوئے میرے عبادتیں نظر آنی چاہیے، میری ریاضتیں نظر، میرے روزے، زکوٰۃ، صدقات اور میری نفلی نمازیں، میری دعائیں، میرے قرآن کی تلاوت نظر آنی چاہیے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو انما ہی ایام معدودات، یہ رمضان کے دن ایک مہینہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے ایام معدودات کہا، یعنی چند گنے چنے دن ہے. ابھی کتنا دن وہ شروع ہوئے، ابھی آپ کے پاس میں آیا پہلی بار آپ کے شہر میں، ابھی قاعدے سے جان پہچان بھی نہیں ہوئی، مہینہ ختم ہونے کو آ گیا، جانے کی باری آ رہی ہے. ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں. فرمایا من ذہب یوم ذہب بعدک، جس آدمی کا ایک دن گزر گیا سمجھو جسم کا کوئی حصہ نکل کے چلا گیا. ایک دن گزرا، جسم کا کوئی حصہ نکل کے چلا گیا. دن نہیں گزر رہے، آپ گزرتے جا رہے ہو، دن نہیں ختم ہو رہے، آپ ختم ہوتے جا رہے ہو. جیسے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ کٹتے جا رہے ہیں، اپنی موت کے پاس آتے جا رہے ہیں. لہٰذا اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے جتنا نیکیاں کما سکتے ہو کماؤ، یہی ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. اور آنے والا یہ جو تحفہ ہے وہ انعام ہے، ہر کوئی اس انعام کو پائے. یہ دنیا کا کوئی ایسا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے جو کہہ دے کہ نہیں لمیٹڈ ہے، ختم ہو جائے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں اور جناتوں کو دے دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر سے سوئی سے نکالو تو سمندر کا پانی کچھ کم نہیں ہوتا ہے. فرمایا ذرہ برابر اللہ کے خزانے میں فرق آنے والا نہیں ہے. لہذا 1000 سے زیادہ بہتر والی رات کی تلاش کی جستجو، اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو ابھی سے بنانی چاہیے اور اس رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وهم أكبر.